لږ اردو مو په وایي ملګري به نه په پوهېږي بلوچستان ملګري اخبارات میں آئے دن ایسے اشارے ملتے ہیں کہ پتہ نہیں پھر کن کے اشاروں پہ سیاسی پارٹیاں میدان عمل میں کود پڑی ہیں. ہماری تاریخ گواہ ہے، چاہے وہ جمعیت علماء ہند کے علماء تھے، چاہے وہ بلوچ زعما اور لیڈران تھے، چاہے وہ پشتونخوا وطن کے اکابرین تھے، ہم نے کبھی کسی کے اشارے پہ بات نہیں کی. ہم نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہاں اس وطن میں وطن کی خدمت کا بیڑا اس وقت بھی اٹھایا جب یہاں انگریز کے ڈر سے کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا. ہمارے آج تمام بلوچ پشتون پہاڑ اس بات کے گواہ ہیں. ہمارے بچوں نے نہ انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا، نہ انہوں نے گورنر بننا تھا. ہمارے چپے چپے پہ پشتونوں نے بلوچوں نے اپنے مادر وطن کے لیے انگریز سے بندوق سے بھی لڑائی کی، سیاست سے بھی کی، مرد آباد زندہ باد سے بھی کی. میں اگر یہ کہوں کوئی برا نہ مانے، اگر ہمارے بہادر بزرگوں نے، بہادر علماء نے اور بہادر معلوم اور نامعلوم شہیدوں میں گلی گلی پتھر پتھر پہ انگریزوں کا اور اپنا خون نہ بہایا ہوتا، کوئی پاکستان بنا نہیں سکتا تھا. پاکستان ہماری قربانیوں سے بنا ہے. ہمیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کسی نے اشارہ کیا ہے. ہم اشارے والے نہیں ہیں. ہم اس ملک کو ایک جمہوری ملک سمجھتے ہیں. یہاں نہ کوئی کسی کا آقا ہے، نہ کوئی کسی کا غلام ہے. ہم یہاں مختلف لوگ بستے ہیں. ہم مسلمان ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی اولاد ہیں. ہم انسانوں سے اس بنیاد پہ فاصلے نہ اپنا کہ اس کی زبان کیا ہے، وہ کس مذہب کے پیروکار ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس بنیاد پہ ہم لوگوں سے فاصلے نہ اپنے کو گناہ سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں ہمارے علم میں ہمیں بچپن سے یہ تربیت دی گئی ہے کہ دنیا میں انسانوں میں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک ظالم اور ایک مظلوم. ہمیں ہمارا ایمان، ہمارا قرآن کریم، ہماری تربیت ہمیں یہ حکم دیتی ہے. جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو بھی یہ کہنا پڑے گا، ہمارے تمام کارکنوں کو بھی یہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہنا پڑے گا کہ دنیا میں ہر گلی میں، ہر گاؤں میں، ہر قبیلے میں جہاں ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہوگی، ہم مظلوم کے ساتھ ہوں گے. ہمارا ساتھ مظلوم کے ساتھ ہوگا. ہم فرعون کے مقابلے میں غریبوں کے ساتھ ہوں گے. یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے. لوگ مر رہے ہیں بھوکوں، لوگوں کے پاس خریدنے کو کچھ نہیں ہے. میری عمر کے لوگ، ڈاکٹر مالک بھائی، میری عمر کے لوگ ان چوکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بیلچہ ہاتھ میں ہوتا ہے، گھر چلا جاتا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں. انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں اللہ پاک مسجد کے سامنے کھڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو دین کو جھوٹا سمجھتے ہیں، جو دین کی تکذیب کرتے ہیں؟ اور پھر خود اللہ پاک فرماتے ہیں فذالک الذی، یہ وہ لوگ ہیں یدعو الیتیم، جو یتیم کی دشمنی کرتے ہیں، ولا یغد علی طعام المسکین، جو غریب کے لیے روٹی کا بندوبست نہیں کرتے. مالک بھائی، قرآن کریم ان دو لوگوں کو، ایک وہ آدمی جو یتیم کی دشمنی کرتا ہے اور ایک وہ آدمی جو غریب کی روٹی کا بندوبست نہیں کرتا، قرآن کریم ان کو دین سے باہر نکالتا ہے. یہاں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں اور ہمارے ملک میں شرم نہیں آتی.
میں کسی کا نام نہیں لیتا، ہماری روایات نہیں ہیں۔ مالک بھائی، لوگوں کو 2 وقت روٹی نہیں ملتی، اور ہم یہاں سینٹ میں 1 ووٹ پہ 70 کروڑ روپے رشوت دیتے ہیں۔ 70 کروڑ روپے، آپ کو پتہ ہے، آپ اس آدمی کا نام جانتے ہیں۔ 1 آدمی نہیں، درجنوں آدمی یہاں بکتے ہیں۔ زر اور زور کی بنیاد پہ پاکستان کو چلایا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایٹمی ملک لیکن بھوکا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم اپنی افواج سے کہتے ہیں، ہم اپنے اس ملک کے ان لوگوں سے جو اس ملک کو پیار کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اقتصادی کمزوری ملکوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ہمارے سامنے ہماری صدی میں سوویت یونین، جس کے اسلحہ خانوں میں آج بھی اتنے بم ہیں کہ اس دنیا کو 2 مرتبہ جلا سکتا ہے، لیکن جب وہ اقتصادی طور پہ کمزور ہوا تو اس کے بم اس کے جہاز اس کے کام نہیں آئے، اور 16 ملک اس سے علیحدہ ہوئے۔ ہماری ملک کی حالت یہ ہے، ہم اس ملک کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ اس کے چلانے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہاں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور پنجابی اپنے اپنے مادر وطن پہ رہتے ہیں۔ پاکستان 70 سال کا ہے۔ 70 سال پہلے ہم پاکستانی نہیں تھے، لیکن ہم اپنے وطن میں رہتے تھے۔ 200 سال پہلے ہم ہندوستان کے شہری تھے، لیکن ہم اپنے وطن میں رہتے تھے۔ 500 سال پہلے پتہ نہیں کس کی بادشاہی تھی، ہم اپنے وطن میں تھے۔ ہمارے وطن ذخائر سے بھرے پڑے ہیں۔ قرآن کریم میں جو نعمتیں سورہ رحمان میں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہمارے وطن میں، بلوچ وطن میں، پشتون وطن میں، ہمارے خٹک علاقے میں، ہمارے سرائکی علاقے میں دنیا جان کی نعمتیں ہیں، لیکن ہم بھوکے کھڑے ہیں۔ یہی اس کا حل ہے۔ پشتون وطن پہ اللہ پاک نے جو نعمتیں بنائی ہیں، اس پہ پہلا حق پشتون کے بچوں کا تسلیم کر لو۔ بلوچ وطن میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، اس پہ پہلا حق بلوچ بچے کا تسلیم کر لو۔ پنجاب کے وسائل کے پنجاب پہ بچے کا، یہ ملک دنیا کا بہترین ملک بن جائے گا۔ لیکن اس طرح نہیں چلے گا۔ محمد علی جناح صاحب نے کہا، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں یاد رکھو، محمد علی جناح صاحب نے کہا کہ میرے جیب میں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں، کہ میرے جیب میں سارے پیسے کوٹے ہیں۔ ہماری افواج غلطی کر رہی ہیں، ان کوٹے سکوں کو چلا رہی ہیں۔ ان کوٹے سکوں سے یہ ملک نہیں چلتا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، دنیا میں کوئی انسان سے نفرت نہیں کرتا۔ نفرتیں بے انصافی سے جنم لیتی ہیں۔ اگر آپ بے انصافی کریں گے، آپ کا بچہ آپ سے لڑے گا۔ آپ بے انصافی کریں گے، آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہوگی۔ آپ بے انصافی کریں گے، آپ کا بھائی آپ سے لڑے گا۔ آپ ایک ملک کو بے انصافی سے چلا رہے ہیں۔ بے انصافی سے ملک نہیں چلتے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن کا حکم ہے، عدل کرو اور انصاف سے چلاؤ۔ ہمارا فیصلہ ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کے رہبر فضل الرحمان کا فیصلہ ہے، یہ میاں محمد نواز شریف کا فیصلہ ہے، یہ پی ڈی ایم کے تمام اکابرین اور کارکنوں کا فیصلہ ہے کہ ہم ایسی خطرناک جدوجہد میں کود پڑیں گے، یا یہ بدماشوں کی حکومت ہوگی، یا پھر عوام کا راج ہوگا۔ عوام کے راج کے لیے ہم نے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا، ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کر دو۔ ہم نے عوام کے حق کے لیے علم بغاوت اٹھایا ہے۔ ہمارا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی نہیں۔ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ آئیں پاکستان کو چلائیں۔ افغانستان میں جو کچھ ہوا دنیا کو پتہ ہے۔ اب کسی اور بہانے سے، یاد رکھو سیاسی پارٹی کے کارکنوں، کسی اور بہانے سے ہمارے خطے میں ایک نئے جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔
چین امریکہ چین کو نہیں چھوڑ رہا، امریکہ تائیوان بھی چین کے ساتھ لڑ رہا ہے، فلانا ادھر لڑ رہا ہے، سارا تماشا ہمارے خطے کے لیے ہے۔ ہم نے عقل سے کام لینا ہے۔ ہم نے اس ملک کو، اگر لوگ اس خطے میں امن چاہتے ہیں، اس دنیا میں اس خطے کا امن افغانستان کی خود مختاری خراب ہونے سے شروع ہوئی تھی۔ 40 سال دنیا جہاں کے تمام لوگ آئے، یہاں لوگوں کو مارا، دنیا کی تمام بم استعمال ہوئے سوائے ایٹم بم کے۔ اگر کوئی خطے میں امن بنانا چاہتا ہے، اس کا الف یہ ہے کہ افغانستان کی آزادی تمام دنیا کو ماننی پڑے گی۔ افغانستان آزاد اور مستقل ہوگا۔ دوسری بات، یہاں بلوچ بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پشتون ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا بارڈر ہمارے روزگار کا ذریعہ ہے۔ ہمارا بارڈر یہاں سے لے کر تفتان تک، تفتان سے لے کر لسبیلے تک، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اس پہ ہمارے بلوچ اور پشتون عوام کا انحصار ہے۔ بلوچ علاقے میں سبزیاں اور یہ چیزیں ایران سے آتی ہیں، بعض علاقوں میں بجلی آتی ہے۔ ڈیورن لائن انگریزوں نے 1893 میں کھینچا تھا، لیکن انگریزوں نے اس پہ آنے جانے کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ ڈیورن لائن اپنی جگہ ہوگا، کوئی کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے۔ ہم کندہار جائیں گے، کندہار سے کوئٹہ آئیں گے، ہم تفتان جائیں گے، ہم تفتان سے کوئٹہ آئیں گے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ بالکل میں کہتا ہوں، سارے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، اگر کوئی پشتون، کوئی بلوچ، کوئی عالم دین، کوئی خان، کوئی بلا بتر ہیروئن کی اسمگلنگ کرتا ہے، اسلحے کی اسمگلنگ کرتا ہے، چرس کی اسمگلنگ کرتا ہے، بڑی خطرناک چیزوں کی اسمگلنگ کرتا ہے، گولی مار دو۔ لیکن یہاں سے ایک چیم ڈالڈا کندھار لے جانا، وہاں سے 2 تانت کپڑے کے لے جانا، اپنی ماں بیٹی کا خیال رکھنا، کوئی ہمیں دے یا نہ دے، پشتونخوا کے کارکنوں کو میں حیثیت پارٹی کے جو بھی ہے، میں بالکل ان سے کہتا ہوں کہ اس لڑائی میں تفتان بارڈر پہ بھی ہم نے بلوچ بھائیوں کا ساتھ دینا ہے، مکران میں بھی۔ ہمیں یہ وہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے بچے ایک یہاں سے چلے جاتے ہیں 10,000 لوگ، ایک دن میں 200 2,000 1,500 کما کے اپنے بچوں کو پیٹ پالتے ہیں۔ یہ حال تفتان میں ہے، یہ حال خاران مکران میں ہے۔ یہ باتیں اسپیکر نہ پڑھیں نوجوان خبر دا وہ خبر دا حکومتوں نے بلوچستان کی چیک غیبت یہ بد کار یہ خبر اشکارا دا گور اسان بھی نہ بولے دا جمعیت علماء کارکنانو دا پشتونخوا ملی پارٹی کارکنانو دا ڈاکٹر دا تاولہ منگل دا یہ ملگون کارکنان ورور املا بتھڑو ہر بد چی پیشی کہ پر زور کہ پر رضاوہ دا دیا حکومت بیخ بکاز خاما خوابه کار دا دی دا پارو نشل مل کرکه دا بیا دا بیا ما بسره غلی دی زوی ملی خلای وچه سلی بات بکیز ورورا نغلا کوو نغلا پریجدو وٹون دی وسی هر څوک چې ګټي زنده باد پاکستان د بچاو موږ خپل فوجونو ته ووایو موږ د فوجو سره کرکه نه ده سوویت یونین د فوجو سره چې اقتصادي طور کمزوري شو زلوه خاطر موږ پاکستان دې حال ته هیڅ چاته په لاس نه ورکوو چې د پیسو د نیستۍ یو بله خبره پروا نه لري په دې ما جیل لبوز غوږ پر نسې ګډ لوږه ډېرېږي لوږه ډېرېږي د انسان تر وس تېرېږي یو کار به موږ کوو که کاختۍ وای چې هېڅ نه وای یو خان به غلمي نه خوړله موږ به وربشې نه خوړلی وای بازار نه چې راووځې کشلاق بازار د موسخیل بازار د نوشکي بازار د مکران بازار د دنیا نعمتونه پراته او غریب سړی ستا مور وږې ده ستا لور وږې ده ستا خور وږې ده دا د برداشت نه ده یو پام به کوو موږ ګډ سیاسي منظمې پارټیان یو که جمعیت علماء اسلام ده که د مالک نیشنل پارټۍ ده که د اخترجان پارټۍ ده
که نوري پارټیان دي که مسلم لیگ دي که پښتونخوا ملي پارټي ده که خدای ناخواسته لوږې ډېرې شوې په خپلو دوکانو به کار نه لرو سرکاري ګدامونه به چورو سم به چورو ما دې بوځي جیل ما دې جیل له بوځي په هره بلا چې راکوي دا زما دیني فتوا هم ده انسان چې وږی سي په الله پاک وایي چې د خره خاشه هم وخوره پروا نه لري د خره خاشه چې وږی سي خره وایي خوند به نه پرېږدي زموږ ځان د مرګه په خلاص موږ وږي اخیستي ته بدې راته سندرې راته وایي موږ دیوني نه یو دا ما مخکې هم کړې ده په اسلام آباد کې مې کړې ده مولا فضل الرحمن کې دوه درې واره ویلي چې ورور د غریب ولس دا فتوا ورکړه چې وږي خلک به څه کوي ورور خپل بازارونه به نه چورو دا ته ګدامونه به نه وڅارئ دا زموږ شریک دا بیت المال دی چې زما مور وږي د ده د مور د ګدام کلب دی ماتوم لکه دغه لکه بادرنګ ولکه یې پرېږدم چې دا څه دغه بیا که زه پر دې شابوس هم پروا نه لري په جزان وخت ناوخته دی څه ووایم پریس والے وایي اردو کی خبر بھائی پاکستان کے بچانے اور چلانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں ہم بھول جائیں گے ہم اپنی تمام تکالیف بھول جائیں گے ہم جیلوں میں اپنے ڈالا ہمیں کوڑے مارے بلوچ بھائی پھانسیاں چڑھے پتہ نہیں کیا ہوا ہم یہ سب بھولنے کے لیے تیار ہیں آئیں اس ملک کو بچانے کا طریقہ یہ ہے یہ ایک کثیر قومی ریاست ہے رضامندی سے بنا ہے یہاں منتخب پارلیمنٹ ہے اس کو ہم طاقت دیں اور تمام ادارے فوج جوڈیشری پریس والے اپنے اپنے چوکاٹ میں رہیں اپنے اپنے فریم میں رہیں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہو پارلیمنٹ خارجہ اور داخلہ پالیسیاں بنائیں آج بھی اگر یہاں ایک جمہوری حکومت بن جائے جو بھی جیتے دنیا فنڈز دے گی دنیا پیسے دے گی دنیا کے لیے ہم پاکستان کی مشکلات سے نکالنے میں ہم ایک بہترین رول پلے کر سکتے ہیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جمہوری طور پہ بنا تھا اور جمہوری طور پہ چلے گا بلوچ نعمتوں پہ بلوچ کے بچے کو حق دو پشتون نعمتوں پہ پشتون بچے کو حق دو ایک دوسرے کی زبان کا احترام کرو ایک دوسرے کے احترام پاکستان چلے گا مہربانی انہوں یا ارغاڑی تازہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نواز شریف اور ساتھی زندہ باد